طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی میں 7 کی طرف سے ہے اور اونٹ کی طرف سے 7 آدمی قربانی کرا سکتے ہیں۔ اور ابو داؤد یعنی 4 پیر یعنی گائے بھینس بیل اونٹ ان جانوروں میں 7 آدمی کا حصہ قربانی 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ میں مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھیڑ کا جزع 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے، یعنی اگر بھیڑ کا بچہ جو 6 مہینے کا ہے دیکھنے میں سال بھر بکرے کی طرح دکھائی دیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ امام احمد نے روایت کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو، اچھی قیمت ہو اور خوب پھربا ہو، خوب تگڑا تندرست موٹا ہو۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی سے راوی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، دکھائی دے کہ ہاں یہ کانا ہے۔ بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی کے مثل امام مالک اور ترمذی وغیرہ میں بھی روایت ہے۔ اور ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ اور ترمذی اور نسائی اور دارمی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت علی سے راوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا یا کان میں سوراخ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ میں نحر اور ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کئی قسم کے ہیں۔ غنی اور فقیر دونوں پر واجب، فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو، دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے تو فقیر پر قربانی واجب ہو گئی۔ غنی پر نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر قربانی واجب ہو گئی، اور غنی اگر خریدا تو اس خریدنے سے اس پر قربانی واجب نہیں۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا اس کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی بقا میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف مالداروں پر ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر قربانی کی تطوع یعنی نفل ہے، فقیر نے اگر منت مانی ہوتی نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو تو اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہے۔